راہب کی گمراہی کا عبرتناک انجام۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص گزرا ہے جس کا نام برسیسا تھا۔ یہ ایک راہب تھا جو بالکل الگ رہا کرتا تھا۔ تو اس کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کو غور کے ساتھ سنیں اور اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ دیکھے شیطان انسان کو کس کس طرح سے بہکاتا ہے اور کس طرح اس نے ایک عبادت گزار پر حملہ کیا اور اسے گمراہ کر دیا اور آخر میں اس سے ایمان بھی چھین لیا اور اس برسیسا راہب کی کفر کی حالت پر موت ہوئی ہے۔ سنیے اس کا کیسا خطرناک انجام ہوا ہے اور کیسے اسے شیطان نے اسے گمراہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی بھی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، اسی میں رہتا تھا، اسی میں عبادت کرتا تھا اور اسی میں اپنی مست رہتا تھا عبادت کے اندر۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ تو وہ کسی کو ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شیطان نے سوچا کہ یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، مجھے اسے گمراہ کرنا ہے، تو وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ اب ذرا دیکھیں کہ شیطان نے اسے کس طرح سے بہکایا ہے اور کس طرح اپنی چالیں چلی ہیں۔ آگے سنیے۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں کچھ وقت یہ تھکتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر کوئی آبادی بھی نہیں تھی، اس کا اکیلا ہی یہ کمرہ تھا، اس کے ارد گرد کھیت اور باغ ہی تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو اس شیطان مردود نے انسانی شکل میں آ کر کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس نے نماز کیا پڑھنی تھی، فقط شکل بنا کر کھڑا ہوا تھا۔ اب دیکھو کہ جس کی جو لائنیں ہوتی ہیں اس کو گمراہ کرنے کے لیے اسی کے مطابق وہ روپ دھار کرتا ہے، یعنی جس طرح کا انسان ہوتا ہے تو شیطان کی یہ چال ہوتی ہے کہ اسی روپ میں آ کر، اب چونکہ برسیسا یہ ایک عبادت گزار تھا، عبادت کرنے والا تھا، تو اسے گمراہ کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ اسی شکل میں، یعنی عبادت گزار بن کر شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو وہ باہر اس کی نماز کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ ارادتاً باہر دیکھا تو وہ رکوع میں تھا، یعنی شیطان رکوع میں تھا، بڑا لمبا رکوع کر رہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادتیں کرتا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح شکل بنا کر قیام، رکوع اور سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح، آخر یہ بندہ کون ہے جو اتنی عبادتیں کر رہا ہے، اتنے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، اتنے لمبے رکوع کر رہا ہے، اتنا لمبا قیام کر رہا ہے۔ میں آخر اس سے معلوم تو کروں کہ بھائی تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، میں اس کی تحقیق تو کروں۔ جب برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلی
کھڑکی کے قریب آ گیا اور برسیسا نے باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا تم کون ہو؟ شیطان کہنے لگا آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، آپ مجھے نہ ٹوکیں، مجھے نہ ڈسٹرب کریں۔ وہ سوچنے لگا کہ یار عجیب بات ہے، کسی سے کوئی بات کرتا نہیں، کسی کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پھر پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کرا دیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنا کام کرنے دو بھائی، میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ یہ شیطان کی چالیں دیکھے کہ شیطان کس قدر مکر و فریب والا ہے، وہ کس طرح سے بندے کو، ایک عبادت گزار کو گمراہ کرنے کا کس طرح سے اس نے طریقہ اپنایا ہے۔ وہ بات بھی نہیں کر رہا ہے برسیسا سے۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ایک دن بارش ہونے لگی، وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیوں نہ میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر تشریف لے آؤ۔ وہ شیطان جواب میں کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہذا میں آپ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہوں۔ وہ چاہتا ہی یہی تھا۔ کیا چاہتا تھا؟ شیطان کے کسی طرح سے برسیسا کے گھر میں میری انٹری ہو جائے، میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ چنانچہ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی اور کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل بناتا رہا۔ دراصل وہ عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط نماز کی شکل بنا رکھی تھی، لیکن دوسرا تو یہی سمجھ رہا تھا، دیکھنے والے کو تو یہی خیال تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز سے کیا غرض تھی؟ شیطان کا تو یہ اس کا مشن تھا، اسے تو دکھانا تھا کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں۔ جب کئی مہینے گزر گئے، وقت گزر گیا تو برسیسا نے اسے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کی عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان برسیسا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل نرم ہو چکا تھا، لہٰذا وہ برسیسا سے کہنے لگا اچھا، جاتے جاتے میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا ہے، میرے آبا و اجداد نے مجھے تحفہ دیا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تحفہ تمہیں دے دوں۔ تو برسیسا کہنے لگا کہ اس سے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے اس سے کہا کہ یہ تحفہ ایسا ہے کہ اگر تم کسی بیمار کے اوپر دم کر دیا کرو گے تو وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا، تو تمہیں ایک دم سکھاتا ہوں۔ برسیسا نے منع بھی کیا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ ہمیں نعمت بہت لمبی مدت کے بعد اور بڑی محنتوں کے بعد ملی تھی، میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تم تو بڑے ہی نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر برسیسا کہنے لگا کہ اچھا جی، مجھے بھی چلو ٹھیک ہے، سکھا دو۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک دم سکھایا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ اچھا پھر کبھی ملیں گے۔ وہ وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی ہو گئی۔
وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی ہوئی تھی، لڑکی تھی، لیکن شیطان نے اس کے اثر سے اسے دو چار دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیموں کو، ڈاکٹروں کو بلوایا۔ کئی دنوں تک اس کا علاج کرتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب کئی دنوں کے علاج کے بعد بھی کچھ افاقہ نہ ہو سکا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے تو علاج کرا لیا ہے، اب کسی دم والے سے ہی دم کروا کر دیکھ لو، کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ جھاڑ پھونک سے بھی اس کو آرام مل جائے۔ بادشاہ کے دل میں یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں، کسی دم والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری نوکروں کو بھیجا تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے۔ سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسا ہے، اور وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ آپ مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں سے بڑا علاج کروا لیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئے تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ ہم آپ کے پاس بچی کو لے کر آ جاتے ہیں، آپ یہیں اس بچی کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ تندرست ہو جائے گی۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ ہاں، میں نے تو ایک دم سیکھا تھا، اس دم کو آزمانے کا یہ اچھا موقع ہے، چلو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک بھی ہے یا ٹھیک نہیں ہے، کہ جیسے اس نے ایک اللہ والے نے مجھے سکھا دیا تھا۔ اس کے نزدیک تو وہ بڑا عبادت گزار تھا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو بادشاہ کی بیٹی کو لانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس آ گیا۔ اس نے جیسے ہی دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی، کیونکہ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی اسی نے سکھایا تھا، لہذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم کرنے سے ٹھیک ہوئی ہے۔ 1.5 مہینے کے بعد اس نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور وہ اسے پھر برسیسا کے پاس لے آئے۔ اس نے دم کیا تو وہ پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا، حتیٰ کہ 2-4 دن کے بعد بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں ہے۔ اب برسیسا کی بڑی شہرت ہو گئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پورے شہر کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ ہاں بھائی، جو عبادت گزار ہیں، جو بڑے راہب ہیں، ان کے دم کے اندر شفا ہے، بادشاہ کی بیٹی کو شفا مل جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ کے ملک پر کسی دوسرے نے حملہ کر دیا۔ وہ اپنے شہزادوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ کو سوچ میں پڑ رہا ہے، بادشاہ کو فکر ہو رہی ہے کہ اگر جنگ میں جائیں تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں گا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کسی وزیر کے پاس چھوڑ جائیں، اور کسی نے کوئی مشورہ دیا کہ فلاں جگہ چھوڑ جائیں، لیکن بادشاہ کہنے لگا کہ اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ برسیسا تو کسی کی بات سنتا بھی نہیں ہے، نہ مانتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا ہوں۔ دیکھو شیطان کس طرح سے ملاتا ہے، کس طرح سے اس نے چالیں چلی ہیں۔ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں،
زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا پتہ جنگ سے واپسی بھی ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی، یا جنگ کے اندر ہی ہم شہید ہو جائیں گے۔ مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد تمہارے اوپر ہے، اور چونکہ میری بیٹی کا علاج بھی تم کر رہے ہو، اگر اسے یہ بیماری دوبارہ لگ گئی کم از کم تم اس پر دم تو کر دو گے جس سے کہ بچی ٹھیک ہو جاتی ہے، لہذا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بچی تمہارے پاس ہی ٹھہر جائے۔ برسیسا کہنے لگا، توبہ توبہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ اکیلی میرے پاس کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ اجازت دے دیں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے سامنے، آپ کی عبادت خانہ کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں اور یہ اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دے دی تو بادشاہ نے اس کی عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب برسیسا کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے لیے تو کھانا بناتا ہی ہوں، اگر بچے کھانا بھی میں ہی بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے، کیونکہ وہ تو اکیلی ہے، پتہ نہیں وہ اپنے لیے کھانا پکائے گی بھی یا نہیں پکائے گی۔ چنانچہ وہ کھانا بناتا اور آدھا کھانا خود کھاتا اور باقی آدھا کھانا اپنی عبادت خانے کے دروازے سے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا تھا، یعنی اپنے دروازے کی کنڈی بجا دیا کرتا تھا۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا تھا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی تھی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول چلتا رہا۔ اس کے بعد شیطان نے برسیسا کے اس عبادت گزار کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو، وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو، وہ لڑکی وہ کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے، اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو وہ اس کی عزت خراب کر دیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر ہی رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ برسیسا نے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور وہ کھانا اٹھا لیتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ اور مہینے گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم خود تو عبادت میں لگے رہتے ہو، بھائی خود تو تم دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اور یہ لڑکی اکیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کرنی شروع کر دیا کرو تاکہ وہ بھی عبادت گزار بن جائے، وہ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ نہ تم تو خود تو عبادت کر رہے ہو لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ تو شیطان نے اس برسیسا راہب کے دل میں یہ بات ڈالی۔ چنانچہ اس کے دل میں خیال ہی آیا کہ ہاں یہ بات تو بہت اچھی لگی، لیکن اس کام کی کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے وعظ و نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ اس نے اسی ترتیب سے وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس کے وعظ کا اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے نمازیں وظیفے شروع کر دیے، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، وظیفے تسبیحات وغیرہ لڑکی نے شروع کر دی۔ اب شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا ہے، ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے روزانہ نصیحت کرنا شروع کر دی۔ لڑکی اپنی چھت پر بیٹھ جاتی تھی اور یہ راہب، یہ برسیسا اپنی چھت پر بیٹھ کر نصیحت کیا کرتا تھا۔ اس طرح کرتے کرتے جب کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں بات ڈالی کہ تم اپنی گھر کی چھت پر بیٹھے ہو، وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہے
راستے میں گزرنے والے کیا بات سوچیں گے کہ یہ کون باتیں کر رہے ہیں، اس طرح تو بہت ہی غلط تاثر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کے بجائے تم دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑی ہو کر سن لے، پردہ تو ہوگا ہی۔ چنانچہ اب اسی ترتیب سے وعظ و نصیحت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے تک اسی طرح معمول چلتا رہا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ پاگلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے اگر تقریر کرنی ہے تو چلا ایسا کر لو کہ کیواڑ کے اندر کھڑے ہو کر لیا کرو، وہ دور کھڑی ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی تو لڑکی نے اسے بتایا کہ میں اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی اسے، یعنی برسیسا راہب کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ بھی میرے ساتھ عبادت کرتی ہے، اور کئی دنوں تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ کئی دنوں تک اسی طرح نصیحت کرتا اور وہ اس کو اپنی باتیں بتاتی تھی کہ میں نے آج اتنی نمازیں پڑھی ہیں، آج میں نے اتنی تسبیحات پڑھی ہیں، میں نے فلاں کام کیا ہے۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت کو ڈالی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈالی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں، میں آپ کے لیے چارپائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی، برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر باتیں سنتی رہی۔ اس دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کی بڑی شفقت و ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے اس عابد کے دل میں بات ڈالی کہ نصیحت سنانی تو لڑکی کو ہوتی ہے، دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، اتنا اچھا ہو کہ یہ چارپائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کریں اور ہلکی آواز میں بات چیت کر لیا کریں۔ چنانچہ برسیسا کی چارپائی لڑکی کی چارپائی کے قریب تر ہو گئی اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ چلتا رہا کہ بالکل قریب دونوں کی چارپائی ان کی مل گئی ایک دوسرے کی، اور شیطان نے ایک دوسرے کے دل میں پہلے سے ہی محبت ڈال دی تھی۔ اس کے دل میں بھی محبت آ گئی اور اس کے دل میں بھی محبت ہو گئی اور اپنا وعظ و نصیحت چل رہی ہے۔ کچھ ابھی عرصہ گزرا ہی تھا کہ شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا، یعنی لڑکی بناؤ سنگار کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، جس طرح سے ایک لڑکی کسی کو لبھاتی ہے اپنی طرف میک اپ وغیرہ کر کے، تو اس طرح سے یہ لڑکی نے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر برسیسا کے سامنے آنے لگی، شروع کر دیا۔ شیطان نے یہ دل میں بات ڈالی اس کے۔ یوں اس طرح سے اس لڑکی کے حسن و جمال کا اب یہ گرویدہ ہو گیا تھا، یعنی اس کے دل پر فریفتہ ہو گیا تھا، اس پر محبت اس کے دل میں آ گئی تھی۔ اب شیطان نے کیا کیا کہ برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچٹ گیا اور اس کا زیادہ تر لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا تھا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خبر گیری کی تو شہزادی کو خوش خرم پایا اور راہب کے گن گاتے دیکھا کہ میں بڑی خوش ہوں، میں راہب سے عبادت سیکھ رہی ہوں، نمازیں سیکھ رہی ہوں
اور واض و نصیحت کو میں ان سے سنتی ہوں۔ تو بھائیوں نے دیکھا کہ بہن تو بڑی خوش ہے اور بڑی اطمینان ہو گئے، انہیں مطمئن ہو گیا، انہیں پھر دوبارہ سے سفر پر جانا تھا، تو وہ شہزادی کو اسی کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوشش اور تیز کر دی، چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق پیدا کر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف آگ کو گویا کہ بھڑکا دیا گیا۔ اب جس وقت عابد نصیحت کرتا تھا تو سارا وقت اس کی نگاہ شہزادی کے پر جمی رہتی تھی، شہزادی کے اوپر، اس کے خود اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر نصیحت کر رہا ہے، لیکن دلوں میں اور کچھ بات تھی۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا اور اسے سراپا نازنین بنا کر برسیسا کا دل لبھاتی تھی، حتیٰ کہ عابد نے علیحدہ چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑی تو اس نے اسے سراپا حسن و جمال پایا۔ جب اس نے شہزادی کو اچھی نظر بھر کر دیکھا اور اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو پھر وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، چنانچہ اپنی شہوانی جذبات پر وہ قابو نہ کر سکا۔ جب دیکھا اس نے شہزادی کی خوبصورتی کو تو اب اس عبادت گزار نے شہزادی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے بھی مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان حیا کی شرمندگی کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے تو پھر وہ آپس میں اس طرح سے جس طرح میاں بیوی رہتے ہیں اس طرح رہنے لگے اور اس طرح اپنی زندگی گزارنے لگے جس طرح ایک شوہر ایک بیوی رہتے ہیں۔ اور اسی دوران یہ شہزادی حاملہ ہو جاتی ہے، یعنی پیٹ سے ہو جاتی ہے۔ اب برسیسا کو اب اس عبادت گزار کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ارے کوئی فکر کی بات نہیں، جب حمل کا وقت آئے گا تو یہ بچہ پیدا ہوگا اس کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ بھی اپنا عیب چھپا لے گی۔ جب بھائی ابھی تو تم مزے لیتے رہو، جب یہ بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد بچے کو تم زمین میں دبا دینا اور لڑکی کو بھی سمجھا دینا کہ بھائی یہ عیب تھا، اس کو ہمیں چھپانا تھا، وہ تمہارا بھی عیب چھپا لے گی۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور پھر برسیسا بے خوف و خطر ہوس پرستی اور اپنے نفس پرستی میں مشغول رہا۔ یہ سال بھر تک پورے مزے لیتا رہا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا رہا۔ بالآخر ایک وہ دن بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو دودھ پلانے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ اب تو 1.5-2 سال گزر گئے ہیں اور بادشاہ اور دیگر لوگ جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی، اس نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، جب وہ اٹھی تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا کدھر گیا؟ وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرتی پھرتی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا، بیٹے کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی۔ جب وہ خفا ہونے لگی تو شیطان نے پھر اس برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو یہ ماں ہے
اور یہ اپنے بیٹے کو ہرگز نہیں بھولے گی۔ پہلے تو یہ بتاتی یا نہ بتاتی، لیکن اب تو یہ ضرور راز کو فاش کر دے گی، یہ تو اب ضرور بتائے گی۔ لہذا اب ایک ہی علاج باقی ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دو، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اب اس نے دل میں خیال ڈالا شیطان نے کہ تمہارے پاس اب ایک ہی موقع ہے کہ اس لڑکی کو بھی قتل کر دو اور اس کو بھی دفن کر دو۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ بس وہ بیمار ہوئی تھی اور بیماری کے حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس کے دل میں بات آئی، کہنے لگی کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا کہ ہاں بھائی بالکل بات صحیح ہے۔ چنانچہ اس نے اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکی کے ساتھ ہی اور اس لڑکے کے ساتھ ہی اسی صحن میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت کے اندر لگ گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے کر آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے جی ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا راہب نے ان سے بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن تو بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی، بڑی عبادت گزار تھی، وہ تو ایسے ایسے عبادت کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ وہ بیماری اس کی بڑھ گئی تھی اور بڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو وہ بھی رو دھو کر اپنا واپس چلے گئے۔ انہیں یقین تھا بھائی یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، ہو سکتا ہے کہ ہاں ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہو، اس کا انتقال ہو گیا ہو، اس کی تدفین ہو گئی ہے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو یہ بھائی سوئے ہیں تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا بتاؤ تمہاری بہن کا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اسے برسیسا راہب کے پاس چھوڑ گئے تھے، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ وہ فوت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا اگر فوت نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ برسیسا نے خود اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کرتوت کی ہے اور اس نے اس کو بعد اسے خود قتل کیا ہے اور فلاں جگہ اسے دفن کیا ہے اور بچے کو بھی اس نے اسی کے ساتھ دفن کیا ہے۔ اس کے بعد وہ خواب میں ہی اسی کے درمیان بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ کہا اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر اسے بھی سب کچھ یہی اس نے ایک ہی رات میں سب کے پاس گیا تینوں بھائیوں کے، اور جانے کے بعد ان کے خواب میں یہ بات ان کو بتائی۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، تیسرے نے کہا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یار یہ عجیب اتفاق ہے، سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ جو سب سے چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا کہ کوئی اتفاق کی بات نہیں، بلکہ میں جا کر تحقیق کروں گا۔ دوسرے بھائیوں نے کہا کہ بھائی چھوڑو، یہ کون سی بات ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے گی اور اس کی تفتیش کی جائے گی، لیکن چھوٹا بھائی نہیں مانا، کہنے لگا کہ نہیں میں ضرور تفتیش کروں گا، میں ضرور تحقیق کروں گا اس بات کی۔ چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ جا لیے۔ انہوں نے جا کر جب زمین کو کھودا تو اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئی اور ساتھ ہی چھوٹے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ملا۔ جہاں بڑے کا ڈھانچہ ملا بہن کا، وہیں ایک بچے کا بھی ملا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے اس گھناؤنے اور مکر و فعل کا اقرار کر لیا اور اسے قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب تمام بات کھل گئی اور تمام راز سامنے آ گیا تو پھر قاضی وقت نے کہا کہ برسیسا کو اسے چاہے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے کی جان لی ہے تو اس بنا پر اسے سزا کے طور پر قتل کیا جاتا ہے۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تخت پر لایا گیا
اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، اور پھر پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے کے عین 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا، تو سب سے پہلے نماز پڑھنے کی شکل میں باہر کھڑا ہوا تھا، وہی شکل میں آتا ہے شیطان اور اس سے کہنے لگا کیا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا کہ ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا کہ وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، اسے قتل بھی میں نے تجھ سے کروایا تھا، اور اگر اب تو بچنا چاہے تو میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا کہ بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ کیا بات کھلوا رہا ہے کہ تم یہ بات کہہ دو کہ خدا نہیں ہے، خدا کا کوئی وجود نہیں، خدا کی کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا گویا کہ اس سے ایمان چھینوانا چاہ رہا تھا، اس سے ایمان سلب کروانا چاہ رہا تھا شیطان۔ اور اس وقت برسیسا کے اس عبادت گزار شخص کے حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ چلو میں ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا، اس کے لیے اپنی زبان سے بات کہی کہ خدا موجود نہیں ہے۔ عین اسی لمحے کھینچنے والے نے کھینچ دیا اور یوں اس عبادت گزار شخص کی کفر پر موت آئی ہے۔ تو میرے دوستو یہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح سے بہکاتا ہے اور کس حد درجے اس نے لوگوں کی زندگیوں پر اپنا ہتھیار چلائے ہیں اور کس طرح انہیں گمراہ کیے ہیں۔ ذرا آپ نے اس واقعے سے اندازہ کیا ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئے۔ اگر وہ کسی بات کو کہہ رہا ہے، دل میں خیال ہو رہا ہے کسی بات کا کہ بعد میں یہ کر لینا، تو کبھی اس کی بات پر نہ مانے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، اس لیے کہ شیطان بڑا ہی انسان کا دشمن ہے، عبادت گزاروں کا کس قدر دشمن ہے۔ اس لیے اپنی عبادتوں کو بھی اللہ کے سپرد کریں اور اللہ سے شیطان مردود سے حفاظت کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس شیطان مردود سے حفاظت فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔